السلام علیکم۔ میرا نام ہمایوں افتخار راجہ ہے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے وہ کافی زور و شور کے ساتھ آج کل کارروائیاں کر رہی ہے۔ جتنی بھی راولپنڈی کی حدود میں غیر قانونی سوسائٹیز ہیں، تو آر ڈی اے کے مطابق دو غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز، جس میں ایک عبداللہ سٹی اور دوسری بلو ورلڈ سٹی، ان دونوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے آر ڈی اے کی ٹیم نے ان کے سائٹ آفیسز وغیرہ جو ہیں انہیں گرا دیا ہے، اور عوام سے پرزور اپیل کی ہے کہ وہ کسی بھی سوسائٹی میں انویسٹ کرنے سے پہلے اس کا سٹیٹس جو ہے وہ چیک کر لیں۔ یاد رہے، بلو ورلڈ سٹی جو ہے اس کے پاس اچھی خاصی لینڈ ان لوگوں نے پرچیز کی ہوئی ہے، اور جو لینڈ نہیں ہے ان کے پاس اس پہ قبضہ بھی کیا ہوا ہے ان لوگوں نے۔ رات کو یعنی شام کے بعد اگر آپ لوگ اس ایریے میں جائیں تو آئے روز فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ زمین ہونے کے باوجود ابھی تک آر ڈی اے نے اسے اپروو نہیں کیا۔ یاد رہے، بلو ورلڈ سٹی کے پاس اچھی خاصی زمین ہے، لیکن کچھ زمین ان لوگوں نے ڈیفنس پرپز کے لیے جو زمین ہے وہ والی لوگوں سے لی ہوئی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ان لوگوں نے وہ پرچیز کی ہے، کیونکہ فوج جس زمین کو لینا چاہے، جیسے ڈی ایچ اے جو کوئٹہ ہے اس کی باری ہوا، لوگ کافی حد تک کوششیں کرتے رہے، پلاٹ ٹرانسفر بھی ایک دوسرے کو کرتے رہے، لیکن آخر کار وہ زمین پھر ڈیفنس پرپز کے لیے یعنی ڈی ایچ اے کے لیے ہی استعمال ہوئی تھی۔ تو اسی طرح بلو ورلڈ سٹی جو ہے اس نے بھی اس ایریے میں زمین پرچیز کی ہوئی ہے، یا ایٹ لیسٹ وہاں پر ٹوکن بیانے اس زمین کے کیے ہوئے ہیں۔ ماضی میں کچھ کنٹروورسیز چلتی رہی ہیں کہ بلو ورلڈ جو ہے ٹی ایم اے سے ان لوگوں کا این او سی اپروو ہے، تو ٹی ایم اے کی بیسز کے اوپر ایک کمپین چلی تھی کہ بلو ورلڈ سٹی این او سی اپرووڈ ہے۔ لیکن جو بھی ہے، زمین سے ریلیٹڈ یا این او سی سے ریلیٹڈ جو بھی ایشوز وغیرہ بنتے ہیں وہ فی الحال سولو ہوتے ہوئے نہیں دکھ رہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو بلو ورلڈ سٹی کے مالکان نے جس ادارے سے رجسٹرڈ ہونا ہے اس کے ساتھ بھی لڑائی مول لی ہے، اور اس سے پہلے جو حکومت تھی جس کو چیک بھی پیش کیا گیا تھا تاکہ اس کا این او سی اپروول ہو، اس حکومت کے خلاف بھی سعد نذیر صاحب کچھ باتیں کرتے رہے ہیں، اور جب موجودہ حکومت آئی تھی ان سے بھی، پی ڈی ایم کی حکومت سے بھی ان کی نہیں بن سکی تھی۔ تو اس طرح اگر تمام اداروں اور حکومتوں کے ساتھ اگر آپ ٹسل لگائے رکھیں گے تو کافی مشکل ہو جائے گی۔ وہ الگ بات ہے جو زمین ہے اس کے اوپر ڈیولپمنٹ یہ کچھ نہ کچھ حد تک کر رہے ہیں، کیونکہ اتنی زیادہ تعداد میں اگر فائلیں چھاپی جائیں تو اوویسلی کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹ تو ہو جاتی ہے، لیکن کئی سالوں پہلے جو فائلیں پرنٹ کرنے کا سلسلہ چلا تھا وہ ابھی تک نہیں رک سکا۔ کچھ پلاٹس جو ڈیولپ ہو چکے ہیں، کچھ ولاز جو ڈیولپ ہو چکے ہیں، ان کی پرائس انکریز کر گئی ہے، کچھ لوگ پروفٹ میں ہیں، لیکن اس طرح کی موسٹلی سوسائٹیز جو ہوتی ہیں اس کے بینیفیشریز کم ہوتے ہیں اور افیکٹیز بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ ویسے بھی سعد نذیر صاحب اپنے ایک انٹرویو میں یہ چیز بیان کر چکے ہیں کہ جس حد تک وہ ڈیولپ کر سکے وہ ہینڈ اوور کر دیں گے، اور جو باقی فائل ہولڈر رہ جائیں گے ان کا بعد میں کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ تو اگر شروع سے ہی اس قسم کی مشکوک پلاننگ رکھی جائے تو آگے افیکٹیز کا پیدا ہونا لازمی امر ہے، اور اگر شہر سے اس کا فاصلہ دیکھا جائے تو اسے آباد ہونے میں بہت لمبا عرصہ جو ہے وہ لگ سکتا ہے۔ جہاں تک ڈیلرز کی بات ہے، ڈیلرز نے مال چپکانا ہوتا ہے، جو کہ پچھلے عرصے میں اچھا خاصا مال چپکا چکے ہیں۔ اس کے بعد اسی قسم کے کام ہوتے ہیں جیسا کہ آج کل دوسری سوسائٹیز کرنے لگی ہیں، یعنی روڈر انکلیو کی مثال دیں تو ان کا بیلٹ ہونا تھا وہ ابھی تک نہیں ہوا، وہ فروری کے منتھ میں شفٹ ہو گیا ہے، دیکھتے ہیں اس کا کیا ہوتا ہے۔ لائف ریزیڈنشیا کو اگر دیکھا جائے اس کا بھی بیلٹ ہونا تھا، لیکن بیلٹ کی خبر ایل او پی اپروو ہونے کی خبر کے پیچھے چھپائی ہوئی ہے، جبکہ ابھی تک ان کے ایل او پی کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ 10 دفعہ تقریباً ان کا ایل او پی آ چکا ہے، اور ان تینوں سوسائٹیز میں ایک چیز بہت کامن ہے کہ بلو ورلڈ سٹی، روڈن انکلیو اور لائف ریزیڈنشیا بھرپور طریقے سے فائلیں چھاپ رہے ہیں۔ اور جہاں تک عبداللہ سٹی کی بات ہے تو وہ ٹوٹلی فراڈ سوسائٹی ہے، نہ وہاں پہ کچھ بننا ہے، نہ لوگوں کو کوئی نہ کوئی ڈیلیوری ہونی ہے۔
باقی سوسائٹیز میں تو کچھ نہ کچھ ڈیلیوری ہو سکتی ہے، لیکن عبداللہ سٹی سے اس چیز کی بھی امید نہیں کی جا سکتی۔ اینی ویز بہت سے لوگوں نے ان سوسائٹیز میں انویسٹمنٹ کی ہے، تو ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ اللہ کی ذات کرے ان سب کے NOCs LOPs وغیرہ سب اپروو ہو جائیں، اور ان کی جن اداروں کے ساتھ ٹسل لگی ہوئی ہے وہ ایٹ لیسٹ ختم ہو جائے، کیونکہ ان کے مالکان کو سوچنا چاہیے کہ اس طریقے سے وہ اپنی انا کے پیچھے لوگوں کا پیسہ داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔